بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم امت خلقا وخلق هذه الامت الحیاء۔ حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر امت کی ایک خاصیت، ایک خصوصیت ہوا کرتی ہے، اور اس امت کی خصوصیت حیا ہے۔ یہ ابن ماجہ کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس حدیث شریف کے راوی ہیں۔ اس حدیث شریف میں آپ نے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر امت کو کوئی خاص بات، کوئی خصوصیت دی ہوتی ہے۔ میری امت کو اللہ تعالیٰ نے جو خصوصیت دی ہے، جو اس کی امتیازی شان ہے، وہ حیا ہے۔ یعنی میری امت کے لوگوں میں حیا ہوگی۔ اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ حیا کی اہمیت شریعت کی نظر میں کتنی زیادہ ہے۔ حیا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کے اندر ایک ایسی کیفیت پیدا ہو جائے دل کے اندر جو اس کو برے کاموں سے روک دے، گناہوں سے اس کو روک دے، غلط کاموں سے اس کو روک دے، بے حیائی کے کاموں سے اس کو روک دے۔ اس لیے کہ جب انسان میں حیا ہوتی ہے تو وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا، اس لیے کہ اس کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ مجھ پر اللہ نے احسان کیا ہے، مجھے اللہ نے پیدا کیا ہے، مجھے آنکھ دی ہے، مجھے کان دیے ہیں، مجھے ہاتھ دیے ہیں، زبان دی ہے، جسم کا ایک ایک عضو دیا ہے، یہ سب اللہ کا دیا ہوا ہے۔ تو جو کسی کے ساتھ اتنے احسان کا معاملہ کرے تو حیا کا تقاضا یہ ہے کہ پھر انسان ایسی ذات کی نافرمانی نہ کرے، اس ذات کی طرف سے جو حکم دیا جائے اس کو مانے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ان مما ادرک الناس من کلام النبوۃ الاولی اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، کہ نبوت کی باتوں میں سے جو بات ہمیں ملی ہے اس امت کو وہ یہ کہ جب تم میں حیا نہ رہے تو جو چاہو کرو۔ یعنی حیا یہ وہ بنیادی چیز ہے جو انسان کو بہت سارے گناہوں سے روکتی ہے۔ جب انسان میں حیا ختم ہو جائے، جب اس کو اس بات کی پرواہ نہ ہو، تو اس کے بعد کوئی بھی گناہ وہ کرے تو اس کو روکنے والی کوئی اندرونی طاقت اس کے اندر موجود نہیں ہوتی۔ یہ حیا وہ طاقت ہے جس کی وجہ سے وہ گناہوں سے رکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس چیز کی حقیقت کو ہم لوگ نہیں سمجھتے، لیکن اہل مغرب اس چیز کو سمجھتے ہیں۔ آج مغربی دنیا کی کوششوں کا محور جو بنیادی چیزیں ہیں ان میں سے ایک اہم ترین چیز یہ ہے کہ مسلمانوں سے حیا نکال دی جائے، مسلمان عورتوں سے، مسلمان نوجوانوں سے، مسلمان مردوں سے، ان کی آنکھ سے، ان کی زبان سے، ان کے معاشرے سے حیا کو ختم کر دیا جائے۔ اب چاہے وہ اس کو عورت کی آزادی کا نام دیں، عورت کے حقوق کا نام دیں، کچھ بھی اس کو لیبل لگا لیں۔ ظاہر ہے یہ بات میں کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ کبھی بھی دشمن جب وار کرتا ہے تو وہ بالکل براہ راست نہیں کرے گا وار، وہ اس کو کوئی اچھا لیبل دے گا، کوئی اچھا نعرہ لگائے گا، کوئی خوشنما ٹائٹل اس کو دے گا جس کو دیکھ کر ہم خوش ہوں کہ اس سے عورتوں کو آزادی ملے گی، اس سے عورتوں کو حقوق ملیں گے، اس سے ہمارا معاشرہ ترقی کرے گا، عورتیں مردوں کے شانہ بشانہ کھڑی ہوں گی۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کے ذریعے ہم سے حیا نکالی جا رہی ہے۔ اشتہارات آپ دیکھ لیں ہمارے ہاں، کون سا اشتہار ہے جو کسی عورت کی تصویر کے بغیر پورا ہوتا ہو ہمارے معاشرے میں؟ چاہے وہ اشتہار پرنٹڈ ہو، چاہے وہ ٹیلی ویژن پر، ٹی وی کی اسکرین پر آتا ہو، چاہے وہ موبائل پر آتا ہو، ہماری کسی پروڈکٹ کا کوئی اشتہار عورت کی تصویر کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ یعنی عورت کی تصویر نامحرم جو ایک حرام کام ہے، نامحرم کو دیکھنا حرام ہے، ناجائز ہے۔ یہ گناہ ہمارے معاشرے میں اتنا عام کر دیا گیا ہے، ایک ایک سائن بورڈ پر عورتوں کی تصویر لگی ہوئی ہے، ہر موبائل کے اندر طرح طرح کے اشتہارات چل رہے ہیں۔ یعنی احساس تک ہمیں نہیں ہوتا کہ ہم کتنے بڑے گناہ میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ اور بچہ جوان کتنے لوگ، ایک بہت بڑا طبقہ لوگوں کا اس چیز کے اندر مبتلا ہے۔
تو اس لیے ہمیں بھی پتہ ہونا چاہیے، جب ان کو پتہ ہے اس کی اہمیت کا اور وہ یہ حیا ہم سے نکالنا چاہتے ہیں تو ہمیں بھی پتہ ہونا چاہیے اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ یہ حیا ہمارے معاشرے میں باقی رہے، اور جب حیا باقی رہے گی تو خیر باقی رہے گی، امن باقی رہے گا۔ اور جب حیا ختم ہو جائے پھر اس طرح کے واقعات پیش آتے ہیں جس طرح کے واقعات ہمیں کبھی کبھی نظر آتے ہیں دیکھنے کو، پھر انسان پریشان ہوتا ہے کہ یہ کیوں۔ اور ایک بات اس کے ساتھ یہ بھی سمجھنی چاہیے کہ حیا کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ انسان شریعت کا مسئلہ معلوم کرنے سے حیا کرے۔ بعض لوگوں کو کوئی شرعی مسئلہ معلوم کرنا ہوتا ہے تو وہ حیا کی وجہ سے شرعی مسئلہ معلوم نہیں کرتے، تو یہ کوئی حیا کی بات نہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ انصار کی عورتیں بہترین عورتیں ہیں اس لیے کہ یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے سوال کرتے ہوئے شرماتی نہیں ہیں، یعنی جب ان کو کوئی مسئلہ درپیش ہوتا تھا انصاری خواتین کو، وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے صاف انداز میں پوچھ لیا کرتی تھی، حضور علیہ الصلاۃ والسلام ان کو جواب دے دیا کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی اپنی خواتین کو بھی اس چیز کی تعلیم دینی چاہیے۔ خواتین کے بہت سارے ایسے مسائل ہوتے ہیں کہ خواتین کی پوری زندگی گزر جاتی ہے، وہ مر جاتی ہیں، ان کو اس مسئلے کا پتہ ہی نہیں ہوتا، اور وہ ایسے مسائل ہوتے ہیں جس کے ساتھ ان کی ساری زندگی کا تعلق ہوتا ہے، ان کی نمازوں کا تعلق ہوتا ہے۔ نہ ہمارے مردوں کو احساس ہے کہ اپنی خواتین کو اس چیز کا بتائیں۔ بسا اوقات عورتیں شرم کی وجہ سے نہیں پوچھتی، اسی شرما شرمی کے اندر ان کی ساری زندگی گزر جاتی ہے۔ تو یہ مردوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی عورتوں کو اس طرح کے مسائل کا بتائیں، خود اپنے اس طرح کے جو شرعی مسائل ہوں وہ پوچھیں۔ جس چیز میں حیا کرنی چاہیے اس میں کی جائے، اور جس چیز میں منع کیا گیا یہ حیا نہیں ہے، یہ بظاہر لگتی حیا ہے۔ حیا تو کہتے ہیں برے کام سے رکنے کو، تو اچھے کام سے رکنا یہ کون سے حیا کی بات ہے؟ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رحمتک یا رب۔